بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بخارا شہر کے امیر صدر جہاں کی فیاضی و سخاوت کا دور دور تک چرچا تھا۔ صبح سے شام تک ضرورت مندوں کا مجمع لگا رہتا، جو آتا جھولیاں بھر کے لے جاتا۔ وہ سخی اشرفیاں کاغذ میں لپیٹ کر رکھا کرتا تھا، جب تک وہ ختم نہ ہو جاتی تقسیم کرتا رہتا تھا۔ حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے دن مقرر تھے۔ کوئی بھی محتاج اپنی باری سے پہلے خیرات وصول نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن بیواؤں کا تھا، دوسرا دن مصیبت زدہ لوگوں کا، تیسرا دن مفلس اور فقیروں کا، چوتھا دن محتاج ملاؤں کا، پانچواں دن مساکین کے لیے تھا، اور چھٹا روز یتیموں کے لیے مقرر تھا، ساتواں دن قیدیوں کے لیے، آٹھواں اور نواں دن مسافروں کے لیے، اور دسواں دن غلاموں کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ ایک شرط بھی صدر جہاں نے عائد کر رکھی تھی کہ کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ ضرورت مند روز قطاروں میں کھڑے ہو جاتے اور وہ امیر انہیں اپنے ہاتھ سے اشرفیاں دیتا اور آگے نکل جاتا تھا۔ کوئی مانگ لیتا تو اسے کچھ بھی نہ دیتا، جو ایک طرح سے اس کی سزا ہوتی تھی۔ ایک دن کسی سائل نے کہا کہ میں کئی روز سے بھوکا ہوں، مجھ پر نظر عنایت کیجیے۔ صدر جہاں نے کہا تو بڑا بے شرم اور بے حیا ہے۔ وہ شخص صاحب نظر تھا، اس نے جواب دیا تو بھی اس جہاں میں خوب مزے کر رہا ہے اور اگلے جہان کی نعمتیں بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ صدر جہاں نے یہ جواب سنا تو بہت متاثر ہوا۔ خدام کو حکم دیا کہ یہ شخص جتنی دولت مانگے اس کو دے دو۔ جس روز ملاؤں کی باری تھی، ایک ملا اپنی باری کا انتظار کیے بغیر لالچ میں آ کر انتظار نہ کیا اپنی باری کا، تو صدر جہاں سے سوال کر دیا، میں بہت غریب اور نادار ہوں، مجھے جلدی سے مال و دولت دے دیجیے۔ صدر جہاں نے ایک نہ سنی، سب ملاؤں کو مال ملا سوائے اس آدمی کے۔ ملا دوسرے دن پاؤں پر پٹیاں باندھ کر معذور بن گیا۔ صدر جہاں نے اسے پہچان لیا، سب کو مال ملا مگر اس کو خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ اگلے روز ملا عورت کے بھیس میں وہاں جا پہنچا۔ وہ بیواؤں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو چھپانے کی پوری کوشش کی، مگر صدر جہاں نے پہلی نظر میں چادر کے اندر چھپے ہوئے اسی انسان کو دیکھ لیا، پہچان لیا۔ سب بیواؤں کو ان کا حصہ ملا مگر وہ خالی ہاتھ آیا۔ اب یہ ملا سخت خفا تھا اور اس بار کوئی ایسا ڈرامہ کرنا چاہتا تھا کہ صدر جہاں کی نظریں اسے پہچاننے میں ناکام ہو جائیں۔ وہ ایک کفن چور کے پاس گیا اور سارا منصوبہ بتایا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ اسے کفن میں مردے کی طرح لپیٹ کر سرے راہ رکھ دیتا ہے، راہ گزر پوچھیں تو کچھ نہ بتائیے اور خاموش جنازے کے قریب بیٹھا رہیے۔ صدر جہاں کا ادھر سے گزر ہوا، وہ لاوارث میت کو دفن کفن کے لیے ضرور اشرفیاں دیں گے، ان میں سے آدھی تم لے لینا۔ کفن چور کو یہ سودا اچھا لگا، کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ بات منظور ہے۔ کچھ دیر بعد صدر جہاں کی سواری وہاں سے گزری، دیکھا کہ ایک میت کفن میں لپٹی ہوئی سرے راہ رکھی ہے۔
اور وہ کوئی شخص اس کے پاس بیٹھا ہے۔ صدر جہاں نے رحم کھا کر اشرفیوں کی ایک تھیلی اس میت پر پھینک دی۔ ملا نے جھٹ کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور اشرفیوں کی تھیلی اٹھا دی۔ یہ تماشا دیکھ کر صدر جہاں نے سواری روکنے کا حکم دیا۔ ملا نے کفن سے منہ باہر نکالا اور صدر جہاں سے مخاطب ہو کر کہا، اے سخی اور فیاض بادشاہ، تو نے سخاوت کا دروازہ بند کر رکھا تھا، دیکھا ہم نے بھی تم سے اشرفیاں لے کر ہی چھوڑا۔ صدر جہاں نے جواب دیا، ارے بے وقوف، جب تک تم مرا نہیں ہماری سرکار سے تجھے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ بلکہ اللہ نے دعا کے بھی کچھ اصول مقرر کر رکھے ہیں، ان کے بغیر دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔